اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہی اور پاگل پن میں ہے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 47 جس کی تلاوت کی گئی، آگے بھی پڑھی جائیں گی آیتیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو مجرم ہے وہ گمراہ بھی ہے اور وہ پاگل بھی ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ فعل جس پر دنیا میں سزا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا کسی قانون ساز کمیٹی کی طرف سے جس پر کوئی سزا رکھی گئی ہو، اس فعل کو جرم کہا جاتا ہے، اور جو اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مجرم ہے وہ گمراہ بھی ہے اور پاگل بھی۔ سزا کی بات ہو رہی تھی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو تو ان دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے سزا ہو۔ اور بعض معاملات میں، بعض اعمال پر دنیا میں سزا مقرر نہیں ہے، آخرت میں ان کی سزا ہے۔ سزا سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس کو پکڑ کر کوڑے وغیرہ لگانے کی اگر سزا نہ ہو، لیکن کسی نہ کسی طرح اس کا غلط نتیجہ نکل کے اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اور آخرت میں اس کی سزا ہو، جیسے جھوٹ ہے، جیسے غیبت ہے، کسی کو ناحق تکلیف دینا ہے، اور کسی پر تہمت لگانا، اس کی تو سزا اللہ پاک نے جس طرح زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگانے کی سزا ہے، اسی طرح اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، ہاں جی، تو اس کی 80 کوڑے دنیا میں سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا جرم ہے جس کو ہم جرم نہیں سمجھتے۔ کسی بچے کو ہم تھوڑا سا اس پہ غصہ کرا جائے تو اسی پنجابی کہہ دینے حرام دیا، یہ بھی جرم۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر یہ اسلامی حکومت ہو اور یہ بات قاضی تک پہنچ جائے تو قاضی اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اسے کہے گا کہ ثابت کر یہ حرام کا ہے جو تم نے دعویٰ کیا۔ اگر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ بچہ حرام کا ہے، اب اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ ہمارا یہ فیشن ہے، ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ گالی دینا کسی کو یہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی ہم گالی دیتے ہیں، تو یہ پھر عقل مندی ہے؟ یہ جرم ہے نا جی۔ اس قسم کے الفاظ کسی کے بارے میں کہنا یہ جرم ہے، تو یہ جب ہم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجرم جو ہوتا ہے وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی وہ جرم کرتا ہے کسی طرح کا بھی، وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے
اور وہ پاگل بھی ہوتا ہے، وسعر، اور وہ پاگل پن کا شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ویسے جو جرائم کا مرتکب ہوتا ہے ظاہری طور پر وہ چار چست اور چلاک ہوتے ہیں، عام طور اس پر کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا سیانا ہے، کیونکہ کیا جاتا ہے نا، یہ بندہ بڑا سیانا ہے، بڑا سمجھدار ہے، یہ فلانی تھان تو بھی نکل گیا سی، فلانی تھان تو بھی نکل گیا سی، اور اتوں نہیں نکل سکے گا، جس لوگ پکڑ ہوئے گی نا پھر یہ نہیں نکل سکے گا۔ یہ پاگل پن ہے، یہ چلاکیاں، یہ ہوشیاریاں، یہ پاگل پن کی دلیل ہے۔ یہ پھنسا رہا ہے اپنے آپ کو، ادھر سے ہیرا پھیری کر کے بھی نکل گیا، یہ پھنسا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس بندے کو بے وقوف قرار دیا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس روز گھسیٹا جائے گا آگ میں منہ کے بل۔ یہ جو بڑا سیانا ہے نا جی، مجرم، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی، کہ اللہ نے چوری سے، بدکاری سے، ہیرا پھیری سے، سود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرام کھانے سے منع کیا، یہ نہیں رکا، یہ اپنی چلاکیاں دکھاتا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ پھر اس کے لیے حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک، ذوقوا مس سقر، پھر اسے کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھ آگ کے مس کرنے کا، آگ کے جلانے کا مزہ چکھ۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندازہ مقرر فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازلی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ یہ کس طرح کا ہوگا اور کس طرح کے کام کرے گا، اسے تقدیر کہتے ہیں، اور تقدیر پر بحث کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور تقدیر کا جو منکر ہے وہ دوزخی ہے، تقدیر کا انکار نہیں بندہ کر سکتا، تقدیر برحق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے سے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ اس قسم کا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو وہ بندہ جو ہے نا اب اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق اسے کرنا ہی پڑے گا، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کسی کو اتنا اندازہ، ایک بندہ جب باشعور ہوتا ہے، جب اس کو عقل سلیم عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، بندے کی چال ڈال دے کر کسی نہ کسی حد تک وہ سمجھ جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کا بندہ ہوگا، کسی نہ کسی حد تک یہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا ہوگا۔ تو اتنا تو بندہ بھی سمجھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا اندازہ جو ہے نا وہ مقرر کر رکھا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر، نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بار آنکھ جھمکنے میں وہ واقع ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے، پہلے اس کا ارادہ کرتے ہیں، پھر اس کا خاکہ تیار کرتے ہیں، اس کا نقشہ ہم بناتے ہیں ذہن میں، پھر وہ کام شروع کرتے ہیں، پھر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا معاملہ ایسا نہیں، میں جب کسی بات کا حکم دے دیتا ہوں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے جس کا میں ارادہ کرتا ہوں۔
وہ کن فرماتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کوئی دیر نہیں ہوتی، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو بس وہ کام فی الفور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس کی قدرت کا بیان ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جس طرح آیا ہے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ زمین و آسمان 6 دنوں میں پیدا کیے، ایک لمحے میں بھی پیدا ہو سکتی۔ پوری کائنات جو ہے نا، یہ پوری کائنات، زمین و آسمان، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے، اور اسی لمحے کے اندر ایک نئی کائنات پیدا بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار یہ ہے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ ایک مدت میں اس کا رکھا ہوا ہے کہ اتنی مدت میں یہ کام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔